یہ جو زلزلہ ترکی اور وہاں پہ آیا ہے جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل کوڈ کے مطابق بلڈنگ نہیں ہے. اگر وہ انٹرنیشنل کوڈز کے مطابق ہوتے تو وہ کبھی نہ گرتے. وہ وہ 8.2 اور 8 تک نہ گرتے، 8 میگنیچیوڈ تک وہ نہ گرتے. کچھ ایسی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں جس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک آتے ہیں. اب دیکھیں، سیلاب میں آپ نے دیکھ لیا، وہ ایک کمشنر صاحب آپ کو نظر آ رہی تھی نوشہرہ میں، جو کہ لوگوں کے جا کے دروازے پہ نوک کر رہی تھی اور زبردستی لوگوں کو نکلوا کے کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے تھے. آپ کے مقابلے میں ڈیولپ ورلڈز میں جب کوئی کٹاسٹرفی آتی ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، تو وہاں پہ آپ جب ڈیتھ ٹول دیکھتے ہیں تو وہ 1%، 0% ہوتا ہے. بہت بڑی تباہی کے بعد، جو کہ پریڈکٹیبل جو کٹاسٹرفی ہوتی ہے، وہ تباہی ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے سے بتایا جا سکتا ہے. اب زلزلہ ہے تو زلزلے کے بارے میں آپ پہلے نہیں بتا سکتے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوارڈینیشن بیسٹ ہو تو اس میں ضرور فرق ہوتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ضرور فرق ہوتا ہے، ٹائمنگ میں فرق ہوتا ہے. آپ سائرن بجا سکتے ہیں مختلف علاقوں میں اس سے، اور بہت سارے لوگوں کو الرٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بڑے کم امکانات ہوتے ہیں. جہاں پہ آفت آتی ہے، جہاں پہ کوئی مصیبت، جاپان ایک بہت بڑے زلزلے سے، ایک بہت بڑے کٹاسٹرفی سے گزرا، اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی تباہی جب ہم پہ آئی نا، تو اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا کیا احتیاطی کرنی چاہیے. جاپان نے زلزلے کے بعد فلیکسیبل پل انٹروڈیوس کروائے. جاپان نے زلزلے کے بعد ایسے بلڈنگ انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ اگر آپ کے اوپر گرتے بھی ہیں تو ڈیتھ ٹول 90% نہیں ہوتا. جاپان نے ایسے بلڈنگ انٹروڈیوس کروا دیے، ملٹی سٹوری بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگ انہوں نے ایسے انٹروڈیوس کروا دیے کہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی کہ اگر 8.2 تک کا زلزلہ آئے تو وہ اس کو برداشت کر سکے. مطلب آپ اس پہ امیجن نہیں کر سکتے کہ جاپان نے اس میں کتنی بڑی تبدیلی لائی گئی اور اتنی بڑی تبدیلی اس میں کی گئی ہے. ایک کمرشل کمپنی 2005 کی بات کر رہا ہوں زلزلے میں، اس کی ساری بلڈنگ جو ہے جو اس نے بنائی تھی، وہ ساری کی ساری بلڈنگ گری تھی جب زلزلہ آیا، اسی ایک کمپنی کے. اور اس نے جو بنائے تھے وہ گورنمنٹ کے سکول تھے، وہ گورنمنٹ کے سکول گر گئے تھے سارے کے سارے. اس نے پھر لازمی بات ہے کہ مٹیریل کا استعمال، اس میں مطلب کتنا کمیشن کائے جاتے ہیں، کیسے آپ کے بلڈنگز بنتے ہیں، کیسے اس میں نقصانات ہوتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مطلب اگر ہم لوگ انٹرنیشنل فریم ورک کو فالو کرتے ہیں، اس پہ کیا ٹرمینالوجی ہے، آپ کو سینڈائی نیٹ ورک کیا کہتا ہے کہ آپ ایک پلان بنائیں، پلان کے بعد اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں، آپ وہ بنائیں، اور امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی رپورٹ کریں اور اس کو نوٹ کر دیں کہ آپ نے اس میں کیا نقصانات کیے، کیا فائدہ کیا. یہی وہ بتا رہے ہیں نا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے نا. یا کوئی بھی جو بلو پرنٹس ہوتا ہے آپ کو وہ یہ بتاتا ہے، دنیا بھر میں جو کوڈ آف کنڈکٹ بنتے ہیں وہ آپ کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں ڈیزاسٹر کے بارے میں کہ دیکھیں جب ڈیزاسٹر آنے سے پہلے کی جو احتیاطیں ہیں وہ آپ یہ کریں. ہم پاکستان کے اندر اس کو نہیں فالو کرتے، دنیا اس کو نہیں فالو کرتی. دنیا اور ہم کیسے ہیں اور دنیا کیسی ہے، اور پھر ڈیولپ کنٹریز، انڈر ڈیولپ کنٹریز، تھرڈ ورلڈ، اور یہ ان کے درمیان میں فرق کیا ہے. دیکھیں کہ جب وہ لوگ انٹرنیشنل کوڈز کو فالو کرتے ہیں تو وہ لوگ انسانی زندگی بھی بچاتے ہیں، اپنے جانوروں کی زندگی بھی بچاتے ہیں، اپنا انفراسٹرکچر بھی بچاتے ہیں، اپنے بلڈنگ کی نقصان یعنی جو آپ کا فائنینشیل نقصان ہوتا ہے اس کو بھی وہ کم سے کم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کوڈز کو سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اب ایک تو ہم فالو نہیں کرتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 50 لوگ آ کے ایک زخمی کو اٹھانے کے لیے لگ جاتے ہیں. بھئی 2 لوگ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، 50 لوگ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اچھا 50 لوگ جمع ہو کے ایمبولینس کا راستہ روک لیتے ہیں. پھر اسی طرح کے جتنی بھی ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، 2005 کے زلزلے میں آپ اسلام آباد میں جو بلڈنگ گرا تھا اس کو ذرا یاد کریں. بلڈنگ گرا تھا نا، تو آپ نے اس کے بعد کیا سیکھا؟ کیا اسلام آباد کے اندر بننے والے بلڈنگ میں وہ سہولیات رکھی جا رہی ہے جو کہ کسی بھی بڑے ایکسیڈنٹ پہ اللہ نہ کرے فالو کیے جا سکے؟ نہیں کی جا رہی ہے. تو پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں، دنیا بھر میں غلطیاں ہیں، دنیا بھر میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ حادثوں سے سیکھتے ہیں. NDMA بنا اور NDMA کے بعد بہت بڑے ادارے بنے، اور ان کا ایک ہمیں آج ایک
1122 کی شکل میں ہمیں انٹرنیشنل دنیا میں کچھ تو نظر آیا کہ ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایک خوشی کی بات تو ہمارے لیے ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ میں دیکھوں تو بالکل ہم زیرو ہیں. مطلب ایک سائڈ پہ تو ہم سٹرانگ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ تو ایک ادارہ ہم نے بنایا، لیکن جب آپ کا ایکسیڈنٹ کا ریشو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی دونوں طرف سے کام کرنا ہوگا، تو تبھی ہم لوگ جا کے کدھر ان تمام ایشوز پہ کنٹرول کر سکیں گے. یہ جو رسپانس اور آپ کا ریکوری ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ٹریننگ سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو ایک عام بندے کو بلا کے، تعلیم یافتہ بندہ ہو، ایجوکیٹڈ بندہ ہو، اس کو بلا کے آپ کہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سڑک کے اوپر کوئی زخمی بندہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو اس کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، وہ فوراً آپ کو کہے گا کہ جی اس کو اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ ایک انسانی خدمت ہے. لیکن ٹیکنیکل ویز آپ کو کہتی ہے کہ اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ اس کو زخم لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انجرڈ ہوتا ہے. اس کو اٹھانے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو رانگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے بیک بون اگر کوئی اس میں کوئی انفیکشن آیا ہے، کوئی زخم لگا ہے، یا کوئی اس کو ٹوٹ پوٹ بیچاری کی ہوئی ہے اس کے مین بونز میں، تو وہ آپ اور اس کو تباہ برباد کر لیتے ہیں. اس کو اٹھانے کی وجہ سے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کئی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کہ بتائی جا سکتی ہے عوام کو، کہ آپ کو وہ راستہ بند کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی اور گاڑی نہ آئے، اور آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک ٹیکنیکل بندے نہیں آتے، یا کوئی آپ کا وہاں کوئی ٹیکنیکل بندہ ہو تو وہ کر سکتا ہے. ادروائز اگر آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے تو تبھی کہ آپ اگر ٹرین ہو. پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں 8 نمبر پہ ہے خطرے کے اعتبار سے. یعنی یہاں پہ ڈیزاسٹر آنے کے جو امکانات ہیں اس پہ آپ 8ویں پوزیشن پہ ہے. سب سے پہلے تو خطرے کا نشان یہ ہے کہ آپ ٹاپ 10 میں ہیں، نمبر 1. تو ایک تو وہ جو ہمارا پرانے زمانے میں ٹریننگز ہوا کرتے ہیں وہ دوبارہ بحال ہونے چاہیے، جس میں NCC تھا، جس میں سول ڈیفنس کے کورسز تھے، جس میں بہت سارے سول ادارے اور ملٹری کے ادارے ٹریننگ کرواتے تھے نوجوانوں کو. وہ ڈیزاسٹر کے لیے ضرور ہم کرتے بھی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، NDMA بھی کرتی ہے، لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے. پھر اس کے سٹاپ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا جہاں تک پہاڑوں کے کاٹنا روکا جا سکتا ہے، پہاڑوں کا ختم کرنا روکا جا سکتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. پہاڑوں کو کاٹنا اور پہاڑوں کو ختم کرنا کو روکنا چاہیے. درختوں کو جو کاٹا جاتا ہے، درختوں کو جو ٹمبر مافیا ہے، ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے ہمیں. اور اس کے علاوہ جو ٹریننگز ہیں، ہمیں وہ ٹریننگ جو کہ پوسٹ ایونٹ، پری ایونٹ اینڈ ان دا ایونٹ جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہمیں ٹریننگ کروانی چاہیے. بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں کرنا ہوگا.